بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد بیمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات کے لیے فلائٹس GDRFA نے ICA نے PCR ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اہم ہدایت اور ایک اہم رعایت کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت دبئی میں ایسے میں جب دنیا اور اومیکرون کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اور دنیا بھر میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ ہونے لگا اور ممالک نے اپنے بارڈر بھی محفوظ بنانے کے لیے اقدامات تیز تر کر لیے ہیں، اس حوالے سے متعدد بیمارات نے بھی اپنے رولز میں سختی کی ہے اور عمارتوں کے لیے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے اگر وہ مکمل طور پر ویکسین شدہ نہیں ہوں گے تو۔ اس بار میں خلیج اردو کی جانب سے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کر دی گئی وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ متعدد امارات کے سرکاری ذرائع ابلاغ سے حاصل کی گئی معلومات جس میں UAE کے سفر کے حوالے سے گائیڈ لائن موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ عمارتی نہیں ہو متعدد امارات کے رہائشیوں کو سفر سے پہلے ICA کے سمارٹ ٹریول سروس کے ساتھ سفر سے پہلے خود کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ متعدد بیمارات کے بغیر ویکسین شدہ ہیں اور اپنے آپ کو پرواز سے 5 دن پہلے رجسٹر کیجئے، جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو QR کوڈ بھی ای میل کے ذریعے مل جائے گا۔ اور اگر آپ ویکسین شدہ یوں ہی نہیں تو سفر سے پہلے کسی بھی وقت خود کو رجسٹر کروائیں، جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تبھی آپ کو ای میل پر QR کوڈ بھی مل جائے گا۔ کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹنگ مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ ان کا PCR ٹیسٹ کا نتیجہ منفی ہو اور اتحاد ایئر ویز سے سفر کرتے ہوئے آپ کا منفی نتیجہ ہونا بھی لازمی ہوگا۔ اور اگر ابوظہبی آپ کی حتمی منزل ہے تو آپ روانگی سے پہلے 48 گھنٹے اپنے کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کا منفی نتیجہ بھی پیش کریں گے، جبکہ چند ممالک جیسے کہ پاکستان اور بھارت کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ مسافر روانگی سے پہلے کیا گیا تیز ترین یا ریپڈ PCR ٹیسٹ کا نتیجہ پیش کریں اور یہ بورڈنگ سے چند گھنٹے میں کم از کم کرایا گیا ہو، اور یہاں پر پہنچ کر آپ کو قرنطینہ بھی کرنا ہوگا اور ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے، جبکہ گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے افراد ابوظہبی ایئرپورٹ پہنچ کر ٹیسٹ کرائیں گے اور انہیں قرنطینہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور چھٹے دن پر وہ کورونا کا ٹیسٹ بھی کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات میں بروقت تنخواہ کی عدم ادائیگی پر 50,000 درہم تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت متعدد امارات کی وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن نے حال ہی میں نجی شعبے کے اداروں کو یہ تنبیہ جاری کی ہے، یعنی کہ وارننگ جاری کی ہے کہ کارکنوں کی تنخواہیں وقت پر ادا کریں، جبکہ تنخواہوں کی ادائیگی اب ویب پروٹیکشن سسٹم یعنی کہ WPS کے ذریعے ہی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ WPS جسے 2009 میں نافذ کیا گیا تھا ایک الیکٹرانک طریقہ کار ہے جو کہ کارکنوں کی اجرتوں کی بر وقت ادائیگی کو یقینی بناتا ہے، اور اس نظام کے تحت ملازمین کی تنخواہیں ان کے بینکوں یا مالیاتی اداروں میں ان کے کھاتوں میں منتقل کر دی جائیں گی جو کہ متحدہ امارات کے مرکزی بینک سے مجاز ہوں گے۔ اور اس حوالے سے متحدہ امارات کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کمپنیوں کو وقت پر تنخواہیں ادا نہ کرنے پر جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر مقررہ تاریخ سے 10 دنوں کے اندر اجرت یا تنخواہ ادا نہیں کی جاتی تو تنخواہ کو لیٹ سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے WPS فراڈ بھی ایک شامل ہے کہ چوری یا دھوکہ دہی کے لیے WPS میں غلط ڈیٹا کا اندراج 5,000 درہم فی کارکن اور زیادہ سے زیادہ 50,000 درہم کے ساتھ بھی جرمانہ ادا کیا جائے گا، اور WPS کے ذریعے مقررہ تاریخوں پر ادائیگی میں ناکامی فی ملازم کے حساب سے 1,000 درہم کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملازمین کو فرضی پے سلپس پر دستخط کرنے پر مجبور کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ انہیں ان کی تنخواہیں موصول ہو چکی ہیں تو اس پر 5,000 درہم کا جرمانہ فی ملازم کے حساب سے بھی انہیں ادا کر دیا جائے گا، اور اگر اجرت میں 60 دن سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو فی کارکن 5,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ 50,000 درہم جرمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ تنخواہوں میں 1 ماہ کی تاخیر کرنے والی کمپنیوں کو تعزیری اقدامات کے لیے عدالتی حکام سے بھی رجوع کرنا پڑے گا، اور ایک ہی ممالک کی ملکیت والی تمام کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی
جس میں مالک کسی بھی نئی کمپنی کو رجسٹر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے اور کمپنی کو تیسرے زمرے میں زیر کر دیا جائے گا اور ملازمین کی بینک گارنٹیاں بھی ختم کر دی جائیں گی، جبکہ کارکنوں کو دوسری کمپنی میں جانے کی مکمل اجازت ہوگی اور تنخواہوں کی تاخیر سے ادائیگی میں یعنی کہ 100 سے کم کارکنوں کو ملازمت دینے والی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ذیلی خبریں UAE کے نئے سائبر کرائم قانون کے مطابق 20,000 درہم تک کا جرمانہ اور جیل کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سائبر کرائم لا میں نئی ترامیم ہونے کے ساتھ ہی جرائم کی سزا مزید سخت ہو گئی اور نئے قانون میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر افواہیں یا جھوٹی خبریں پھیلانے پر بھی سخت سزائیں سنائی جائیں گی، اور اگر کوئی بھی جھوٹی خبریں یا معلومات یا پروپیگنڈا جاری کرے یا پھیلاتے ہیں تو انہیں 1 سال قید تک اور 1 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنائی جائے گی، جبکہ 2021 کے نئے وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 34 نے 2012 کے وفاقی قانون نمبر 5 اور سائبر کرائم میں قانون میں بڑی ترامیم متعارف کروائی، جس میں آن لائن ہونے والے جرائم کا احاطہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ سینٹر ایڈوکیٹس اینڈ لیگل کنسلٹنٹ کے سینئر قانون مشیر خواجہ امین عبدالعزیز کے مطابق اس قانون کا مقصد آن لائن جرائم کے خلاف کمیونٹی کے تحفظ کو بڑھانا اور افواہوں اور گمراہ کن یا جعلی خبروں کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے گلف نیوز کو یہ بتایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانا ایک خطرناک سماجی عمل ہے جس کا انسانیت ایک طویل عرصے سے شکار رہی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا نے افواہوں کو پھیلانے کے لیے ایک قابل پلیٹ فارم مہیا کر دیا، کیونکہ جعلی مواد یا غیر مصححہ خبروں کو پوسٹ کرنا اور دوبارہ پوسٹ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افواہیں پھیلانے والے لوگوں کے نفسیاتی، مالی اور سماجی، اقتصادی اور مختلف اہداف ہوتے ہیں، اور جرم کی خطرناک نوعیت کی وجہ سے اماراتی قانون سازوں نے افواہوں اور سائبر کرائمز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے نئی ترامیم میں سخت سزاؤں اور جرمانوں کا بھی حوالہ جاری کر دیا کہ اگر کوئی بھی غلط خبریں یا پروپیگنڈا چلائے گا تو اس پر جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا اور اس کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں روزگار تلاش کرنے والے پاکستانیوں کے لیے اہم پروگرام آپ کیسے آسانی سے روزگار تلاش کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ابوظہبی میں موجود پاکستان کی سفارت خانے نے اہم انتظام کیا کہ سفارت خانہ پاکستان ابوظہبی نے 9 افراد جو کہ ایک رضاکارانہ نیٹ ورک ہے کے اشتراک سے 9 جنوری 2022 کو متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے متلاشی پاکستانیوں کو پیشہ روانہ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اپنے احاطہ میں ایک کیریئر کونسل سیکشنز کا بھی انعقاد کیا تھا۔ سیکشن کا بنیادی مقصد ملازمت کے متلاشی افراد کو کام کی مؤثر تلاش کے لیے اسباب اور وسائل سے آراستہ کرنا بھی شامل تھا۔